الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک کے صدقے میں انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑے اور لڑائی کیوں ہوتی ہے. جھگڑے جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, لڑائیاں جو ہم کر رہے ہیں, دشمنیاں جو ہم کر رہے ہیں, گستاخیاں جو ہم کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ کلمے کے تحت سیکھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کریں گے. تو یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں, جو وہ لڑائیاں ہوتے ہیں, تو جھگڑا شروع کیسا ہوا, لڑائی شروع کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے جھگڑا کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے جھگڑا کرنے والا ابلیس تھا, شیطان تھا. تو یہ اس کی نقش قدم پر چل رہی ہے. جو جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہے ہیں, اس کے نقش قدم پہ. جیسا ہی وہ حابیل اور قابل جو پہلا قتل کیا گیا تھا, جو قتل جو ہوتا ہے, پہلا جس نے قتل کیا پوروں کا گناہ اس پہ آ رہا ہے, سارے تمام کے گناہ ان کے سر پہ گے. تو یہ جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جیسا وہ قتل عبرت بن گیا تھا, اس کی وجہ سے پھر قتلنا سٹارٹ ہو گئے. اس کی وجہ سے پہلے جھگڑے کی وجہ سے پھر جھگڑے سٹارٹ ہو گئے, جھگڑے سٹارٹ ہو گئے, جھگڑے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے شیطان کیا کرا؟ جھگڑا کرا. اب کس سے جھگڑا کرا؟ وہ کرا تو کرا, کس سے کرا؟ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرا. اللہ تعالیٰ سے جھگڑا. کیا جھگڑا کرا؟ جھگڑے کرنے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. ہمیشہ جھگڑا کرنے کی وجہ ہوتی ہے, کچھ ریزن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جھگڑا کرا. وہ صحیح ہے وہ ریزن, غلط ہو ریزن, وہ تو الگ بات ہے, مگر کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے. اب ہم ایمان میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں ہم سیکھ رہے ہیں اللہ ہی مالک ہے. آسان میں آسان کی توحید کیا؟ اللہ ہی مالک ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہم تو محتاج ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت میں. اب شیطان کیا کرا؟ حالانکہ ایمان والا ہے وہ, جب توحید ہے اس کے پاس, اللہ کو مالک بولتا تھا, عمل بھی پورے کرتا تھا. عمل بھی پورے کیا کرتا تھا؟ فرشتوں کو درس دیتا تھا, عبادت کرتا تھا. بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کے سجدے دنیا میں پھیلا جائے تو جگہ کچھ نہیں بچے گی, ایسی کوئی خالی جگہ نہیں بچے گی. مگر انہیں وہاں آ کے کیا کرا؟ انہیں شیطان کیا کرا؟ کس بات سے جھگڑا؟ بولا کہ میں بہتر ہوں. ایمان کیا لے رہی؟ میں محتاج ہوں, میرے پاس امانت ہے, اور اللہ مالک ہے. مگر شیطان کیا کرا؟ میں بہتر ہوں. بولا میں بہتر ہوں, میری عزت ہے, میں بہتر ہوں. یہ جیسا یہ بولا, یہ جھگڑا سٹارٹ ہو گیا اس کا. یہاں پر عزت کس کی ہے؟ عزت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ جو میں بہتر ہوں بول رہا, بہتر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے. صرف ہمیں جو بہتری مل رہی ہے, ہمیں جو عزت مل رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. مگر یہ نہیں سمجھا. یہ کیا کرا؟ یہ میں بہتر ہوں بولا, میں بہتر ہوں, میری عزت ہے. اور کیا کرا؟ یہ جیسا ہی بولا وہ تکبر کرنا شروع کر دیا. میں بہتر ہوں بول کے پہلے کیا کرا؟ میں بہتر ہوں, میری عزت ہے, اور تکبر کر رہا. تکبر کیا کرا؟ اور کیا کرا؟ آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرا. سارے فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو. شیطان کیا بولا؟ میں بہتر ہوں. جھگڑا کرا اللہ سے, میں بہتر ہوں, میں کیوں جھگڑا کروں؟ تکبر کرا, اپنے بہتر ہونے کا دعویٰ کرا, اور آدم علیہ السلام سے حسد کرا. ارے انہوں بہتر کیسا ہو سکتے؟ حسد کرا, انہوں کیسا ہو سکتے بہتر؟ میں آگ کا بنے ہوا ہوں اور یہ تو مٹی کے بنے ہوئے.
मट्टी के बने, तो अपने आप को बेहतर करा, हालांकि उसको पता था आदम अलैहिस्सलाम बेहतर है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम दिया वहाँ पर, तो तकब्बुर करने लगा, हसद करने लगा और बेअदबी करने लगा। बेअदबी करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको लानती बना दिया और उसको अपनी बारगाह से निकाल फेंके। तो वो गलती क्या करा, अपने आप को बेहतर समझा, मैं उसके अंदर आ गई थी। अल्लाह ताला मालिक है, अपने पास अमानत है, इस बात का एहसास नहीं रखा वो, जो कि ईमान की दलील है। ईमान जिसके पास होता है वो ईमान क्या है, अल्लाह आसार में क्या करना है, उसको अल्लाह को मालिक जानना है और अपने पास जो कुछ भी है अमानत है। अब वो उसका एहसास नहीं करा और तकब्बुर कर कर बेअदबी करना शुरू कर दिया और लानती हो गया। जो बंदा अल्लाह मालिक है और हमारे पास अमानत है इसका एहसास नहीं करता, वो तकब्बुर करता है, और तकब्बुर जब करता है तो वो लानती हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान का हथियार तकब्बुर है। शैतान का हथियार तकब्बुर है। तकब्बुर क्या करता है, शैतान क्या करता है, दिल में तकब्बुर डालता है। तकब्बुर आने से क्या होता है, बंदा अपने आप को मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये तकब्बुर जैसा ही आता है, अपने आप को बेहतर करता है। उसके पास से ये एहसास निकल जाता है कि अल्लाह मालिक है, मेरे पास ये अमानत है। यह जैसा ही एहसास निकल जाता वो तकब्बुर करता और किस में शामिल हो जा रहा, उन्हें लानतियों में शामिल हो जा रहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये पहला इसका झगड़ा कैसा शुरू हो रहा है, इसका अपने आप को बेहतर बोलने से झगड़ा स्टार्ट हो रहा। मैं जब बोला मैं बेहतर हूँ, बोला मैं मेरी इज्जत है, बोला, वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब जो झगड़े हो रहे हैं सारे, ये तो तकब्बुर की वजह से हो रहे हैं। जो हम माशी ज़िंदगी में, जो फ़ी ज़माना ज़िंदगी में देख रहे हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो जा रहा है, मैं बेहतर, उन्हें कैसा बेहतर हो सकता, मैं बेहतर, उन्हें अच्छा कैसा हो सकता, उन्हें कैसा बेहतर हो सकता, मैं बेहतर हूँ। हसद और तकब्बुर के बीच में आके लड़ाइयाँ झगड़े पैदा हो जाए। ये लड़ाई झगड़े हो रही, मियाँ बीवी में झगड़े हो रही, कंपनी एम्प्लॉय में और बॉसेस में झगड़े हो रही, माँ बाप में झगड़े हो रही, रिश्तेदारों में झगड़े हो रहे हैं, खुद के बीवी बच्चों में और माँ बाप में झगड़े हो रही, भाई और बहन में झगड़े हो रही। क्या बोल के झगड़े हो रही, किस वजह से झगड़े हो रही। देखो, सबसे पहले झगड़ा, जो बंदा अल्लाह ताला से पहले झगड़ा करता है ना, जो बंदा ईमान में झगड़ा करता है, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करता है, जो बंदा औलिया अकराम से झगड़ा करता है, वो जो झगड़ा करता है उसकी वजह से तमाम झगड़े होते हैं। तमाम जो झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, दीन में लोगों के साथ मामलात में, ये उसकी वजह से। तो बेसिस क्या है, बेसिस क्या है झगड़ा होने का, कि अल्लाह ताला से झगड़ा है पहले इसका। शैतान भी ऐसी करा, शैतान का भी कैसा था, पहले क्या करा शैतान, अल्लाह से झगड़ा करा, अल्लाह से झगड़ा करा। झगड़ा क्या करा, मैं बेहतर हूँ, अल्लाह को मालिक नहीं जाना, अपने पास जो है अमानत नहीं जाना, अपने आप को मोहताज नहीं जाना, ये झगड़ा हो गया। झगड़ा करा, नबी की बेअदबी करा। अब क्या कर रहा, सारे लोगों से झगड़ लेते फिर रहा, सारे लोगों से लड़ लेते फिर रहा। हम भी वही कर रहे हैं। अब हम भी, हमारा क्या हो गया, पहले हम अल्लाह को मालिक नहीं समझे, अपने पास जो है अमानत नहीं समझे, अल्लाह से झगड़ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अदब है, जो मुकाम है, वो मुकाम अदब नहीं कर रही, नबी से झगड़ रही। अब क्या झगड़ रही, हम बराबर थे, एक जैसे थे, ये झगड़ रही। करामतों पे कुछ नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेराजुन नबी आ रही, अब उसमें भी क्या बोलते, हम बराबर थे। अगर बराबर थे तो ये क्या है, ये झगड़ना है, आपके अदब में आपकी गुस्ताखी करना है, बेअदबी करना है। औलिया अल्लाह से, औलिया अल्लाह से क्या झगड़ रही, औलिया अल्लाह के पास जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, ये बेअदबी कर रही। वहाँ गए तो शिर्क हो जाता, ये बेअदबी कर रही। वहाँ गए तो कुफ्र हाथ को आता, ये बेअदबी कर रही। मगर वहाँ पर गए तो क्या मिलता, वहाँ पर अल्लाह की पहचान मिलती, अल्लाह से रिश्ता बराबर होता। वहाँ पर अल्लाह से जो लड़ाई झगड़े हैं हमारे, वो ख़त्म होते वहाँ गए तो औलिया अल्लाह के पास। मगर वहाँ पर भी जाके क्या कर रही, उल्टा वहीं झगड़े होते बोल रही पहले। तो ये हमारे जो झगड़े, ये झगड़े हैं, उसकी वजह से तमाम झगड़े, प्राइमरी झगड़ा वो है। अगर वो झगड़ा सुधर गया तो ये सारे झगड़े सुधर जाते। अगर शैतान वहाँ झगड़ा नहीं करता, अगर शैतान वहाँ बेअदबी नहीं करता, तो ये झगड़े नहीं होते थे, ये हम लड़ लेते नहीं फिरता था हमारे साथ। वहाँ झगड़ा करा, वहाँ पर पकड़ लिया दुश्मनी, वहाँ पर दुश्मनी पकड़ लिया, फिर ये सारे झगड़ों में आ गया, इसमें आ गया, अटक गया।
اس کی وجہ سے یہ اس میں لعنتی ہو گیا. تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم بھی نقش قدم پہ برابر, ہم بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جھگڑے ہوئے, اولیاء اللہ سے جھگڑے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی, لڑائی کر رہی, اولیاء اللہ سے لڑائی کر رہی, بے ادبی کر رہے, نافرمانی کر رہے. لڑائی کرنا کیا ہے, جو حق بات ہے وہ حق بات کو قبول نہ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا ہے. حق بات کیا ہے, اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تعلق بناتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کراتے ہیں, وہ نہیں. کہاں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رسالت کے, آپ کے عہدے کو کمی پیشی کر کے بتا رہے ہیں, اور حق کیا ہے, نبی کا مقام نہیں سمجھا رہا. تو یہ جھگڑا کرنا ہے, یہ لڑنا ہے. تو ہم پہلے پرائمری ہمارا خراب ہے, ہم وہاں پر جھگڑے ہوئے, اس لیے ہمارے سارے رشتہ داروں سے لڑائیاں ہو رہی, ماں باپ سے لڑائی ہو رہی, بھائی بہن سے لڑائی ہو رہی. تو ہم ہمارا بیسس اگر صحیح کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پریشانیاں, یہ جو جھگڑے ہیں, یہ جو لڑائیاں ہیں, یہ تکبر ہے, یہ حسد ہے, یہ پورا باہر نکل کے آ جاتا. اب اللہ تعالیٰ سے لڑائی کیسی ہے بھائی, اللہ سے لڑائی کیسی ہو رہی, میں بولا تو اللہ سے لڑائی سٹارٹ ہوتی, میری ہے اگر بولا تو اللہ تعالیٰ سے لڑائی سٹارٹ ہوتی. اب اس کی مثال ہے, اب مثال دیتے ہیں اس کو کہ بھائی اب میرے پاس ایک کار تھی, میرے پاس ایک کار ہے, میرا خاص دوست ہے, اچھا دوست ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, میں بہت پسند کرتا ہوں اس کے ساتھ کھاتا ہوں پیتا ہوں بھی. اب اس کو میں جاتے آتے اپنی کار دے کے گیا, تھوڑا رکھ لے بھائی, ایک 4 دن رکھ تیرے پاس, میں جا کے آ رہا ہوں. اب جا کے جیسا ہی واپس آئے, انہیں بولتا یہ تو میری کار ہے, یہ تو میری کار ہے, یہ کار میری ہے بول رہا انہیں. اگر کار کس کی ہے, کار میری ہے. انہیں کیا بول رہا, کار میری ہے. اب بولتے ہی اے میرے پیارے دوست, یہ کار میری ہے, تم ایسا مت کرو, ایسا بولتے, رے میری ہے کار, کیا بول رہا تو, ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ دوست ہے, کھائے پیے اٹھے بیٹھے ساتھ میں, مگر انہیں کیا کرا, گستاخی کر, انہیں کیا کرا, میری ہے بولا, جو اس کی ہے نہیں وہ میری ہے بولا, دعویٰ کرا. حق کیا بات تھی کہ یہ میری ہے, اس کے پاس امانت ہے. اگر وہ بولتا اور واپس کر دیتا, اگر میں لے رہا ہوں, تو وہاں پر جھگڑا نہیں ہوتا تھا. مگر میری ہے جب بولا انہیں, تو جو دوست اچھے تھے اس میں جھگڑا ہو گیا. جو میری ہے بولا, کوئی آیا گھر آ کے بولا کرایہ دار ہے, کرایہ ٹائم پہ دے رہا, کرایہ برابر دے رہا, اور کرایہ زیادہ دے رہا. مگر جب میں ملنے گیا, اس کو بولا یہ گھر میرا ہے, اب یہ گھر میرا ہے بولا, حالانکہ کرایہ برابر دے رہا تھا انہیں. مگر اب کیا کرا انہیں, اب کیا کرا, یہ میری ہے بولا, اب میرا ہے بول رہا انہیں. بولتے ہی اچھا کرایہ دار تھا, اچھا ٹیننٹ تھا, کرایہ ٹائم پہ دے رہا تھا, سب کام کر رہا تھا, مگر گستاخی کیا کرا, پہلے کیا کرا, میری ہے بولا, میری ہے بولتے لڑائی شروع. اونر بولتا کیسا تیری ہے, نکل یہاں سے, نکال کے پھینک دیتے. شیطان بھی کیا کرا, شیطان بھی اچھا ٹیننٹ تھا, شیطان بھی درس دیتا تھا, عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی, مگر کیا کرا وہاں کے, عزت میری ہے بولا, میں بہتر ہوں بولا. اللہ تعالیٰ کیا کرے, تیری عزت نہیں ہے, میں نے تجھے دی تھی عزت, اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے پھینک دی. تو یہ جو میں جب آ جاتی ہے, حق کو نہیں پہچانے, اللہ ہی مالک ہے, ہمارے پاس امانت ہے, اس بات کا احساس نہیں کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے پھینکتے. وہاں پر تکبر آتا ہے, وہاں پر حسد آتی ہے. اور جب یہ آ جاتا ہے, جب اللہ مالک ہے اور ہمارے پاس امانت ہے, اس کا احساس جب نکل جاتا ہے, تو تکبر اور حسد آ کر جھگڑا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, پہچاننا ہے حق کو, اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ اس کا مالک, جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے. جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے گا, تو یہ جھگڑے, اللہ سے جھگڑا جو ہے, اللہ سے جو لڑائی ہے وہ نکل جائے گی, اللہ سے تعلق برابر ہو جائے گا, اللہ سے رشتہ برابر ہو جائے گا. اب ٹیننٹ کے گھر کو گیا, انہیں جا کے بولتا آئیے ویلکم, یہ گھر آپ کا ہی ہے, اچھا ہے, آپ کا گھر ہے, مگر میں اس کو اچھا سنبھال کے رکھ رہا ہوں, آپ جب خالی کرو بولے خالی کر دیتا ہوں, یہ پراپرٹی آپ کی ہے بولے تو کیسا خوشی سے آ کے ملتا. انہیں بولتا ایک مہینے کا کرایہ معاف بھی بول دیتا, اچھا اونر رہا. تو یہ بولیں گے تو خوش ہو جاتا. تو اب ہم بولے اللہ تو مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, میں محتاج ہوں میرے مالک, یہ اگر عقیدہ رہا تو جھگڑا کہاں سے ہوا یہاں پر, جھگڑا ہوگا نہیں. اب مولا خوش ہو جاتے, دیکھیے بندہ احساس کر رہا, فرشتوں میں فخر ادا فرماتے. تم لوگ بولتے تھے نا خون ریزی کرنے والا ہے, یہ دیکھو میرا بندہ احساس کر رہا, میں مالک ہوں بول رہا ہے, ایمان ہے اس کا, امانت ہے بول رہا ہے, محتاج ہوں بول رہا ہے, فقیر ہے بول رہا ہے اپنے آپ کو. دیکھیں یہ میرا بندہ ہے, فخر کریں گے اللہ تعالیٰ. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ
اللہ تعالیٰ کا احساس کرتا ہے. اللہ جو محسن کا احساس کرتا، جو بندہ محسن کا احساس نہیں کرتا وہ نعمت کفر کرتا ہے. جو بندہ محسن کا احساس نہیں کرتا وہ نعمت کفر کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ محسن کا احساس نہیں کر رہے ہیں. کیا احساس نہیں کر رہے ہیں؟ محسن ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہمارا محسن ہے. اللہ محسن ہے، اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے. اللہ غنی ہے، تمام عالم کے پروردگار ہے اللہ تعالیٰ. ہم محتاج ہیں، ہم امانت ہے. یہ احساس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احساس ہی نہیں ہے. پاک پروردگار عالم کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے ہمارے پاس. جب ہمارے پاس پہچان نہیں ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ جتنے بھی نعمتیں ملے ہیں وہ نعمت کفر کر رہا ہے بندہ. کیا نعمتیں ملی؟ گاڑی ملی، گھر ملا، اللہ تعالیٰ نے جسم دیا. اللہ تعالیٰ تمام جسم دیے. یہ جسم دیے اور اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. یہ احساس نہیں کر رہا بندہ، یہ نعمت کفر کر رہا ہے. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جسم، یہ نعمت کفر کر رہا ہے. اگر اس کو احساس نہیں ہے محسن کا کہ یہ جو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. جو اس کی پرورش کر رہا ہے جسم کی وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. جو ہمیں رزق مل رہا ہے وہ احساس نہیں ہے محسن کا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچا رہا ہے. یہ رزق نہیں ہے تو نعمت کفر کر رہا ہے، نعمتوں پہ کفر کر رہا ہے. اب احساس کیا؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ احساس کرنا. اللہ تعالیٰ رزق کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں، احساس کرنا ہے. اب رزق کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا رزق پہنچا رہے ہیں؟ ہم بول لیتے ہیں کہ میں کر لے رہا ہوں، تو اندر جان کے دیکھیے کیا ہم خود کر لے رہے ہیں؟ یہ دماغ ہے. ہم کھا لے کے 5,000 روپے 10,000 روپے سیلری کما کے بول لے رہے ہیں کہ میں کھا لے رہا ہوں رزق، میں کما لے رہا ہوں رزق، میں کھا لے رہا ہوں رزق. اگر یہی سمجھ رہے ہیں تو یہ دماغ جو چل رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ ہم چلا رہے ہیں. صبح ڈیلی اٹھ کے برین واش کر رہے تھا، برش سے گھس رہے ہیں کہ آج میرا دماغ صاف رہنا، اچھا چلنا. یہ دل جو چل رہا ہے، یہ دل ہماری حاجت ہے، یہ رزق پہنچ رہا ہے. جو ہماری ضرورت ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارا رزق ہے. اور یہ کون پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. مگر ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں کما لے رہا ہوں، میں کر لے رہا ہوں، یہ ہمارا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جب میں کر لے رہا ہوں بولتے ہیں جھگڑا سٹارٹ ہو گیا مولا کے ساتھ. مگر اور کیا ہو رہا ہے؟ نعمت کفر ہو رہا ہے. مگر ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی رزق اللہ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے. اگر ہمیں جب ملتا ہے تو ہم کیا، ہمارے دماغ اگر وائرنگ ادھر کی ادھر ہو گئی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. نوکری چھوٹ جاتی، چھوکری چھوٹ جاتی، کام چھوٹ جاتا، رشتہ داران چھوٹ جاتے، گلی کے ہو جاتے. خالی رگ ادھر کی ادھر ہو گئی. یہ کون سنبھال رہے ہیں؟ اس کی جو رزق ہے، اس کو جو ضرورت ہے وہ کون پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں رزق ہمارا کیا ہے؟ ہمیں دماغ کی ضرورت ہے، ہمیں عقل کی ضرورت ہے. عقل کی ضرورت ہے. اگر دماغ عقل نہیں ہے تو ہمارا کام ہو جاتا. جو کمانے کے دعوے کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، میں زبردست گاڑی چلاتا ہوں، میں زبردست کام کرتا ہوں، میں زبردست ڈرائنگ بناتا ہوں، میں زبردست انجینئرنگ کرتا ہوں، میں زبردست اکاؤنٹنگ کرتا ہوں، میں زبردست سیل کرتا ہوں، میں کرتا ہوں بہترین. خالی ادھر کی ادھر ہو گئی تو ختم ہو گیا. ہمیں ضرورت ہے ہمارا رزق سے جو دماغ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کو بھی رزق پہنچاتے. دماغ ہے. اب دماغ ہماری سہولت ہے، ہماری سہولت کر رہے ہیں. مگر دماغ کو کیا سہولت ہے ہونا؟ دماغ کے اندر خون دوڑنا. تو اللہ تعالیٰ جو رزق ہے ہمارا، جو دماغ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں. اس کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ خون پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خون پہنچا رہے ہیں. انہیں بھی ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ رزق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں، خون پہنچا رہے ہیں. خون ہم کیا خود بنا لے رہے ہیں. یہ رزق سے ہماری ضرورت ہے. جسم میں اگر خون نہیں رہا آدمی سوکھ جاتا پورا. تمام یہ جو طاقت ہے، جو پورے ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں، جو ہاتھ اٹھانا، دل کا دھڑکنا، یہ خون کی وجہ سے پمپنگ ہو رہا ہے. خون دل میں پمپ کر رہا ہے، دل کھینچتا ہے اور تمام جسم کو پھیلاتا. دماغ میں جاتا، ہاتھوں میں جاتا، پیروں میں جاتا. یہ خون ہونا ضروری ہے. تو ہم بول رہے ہیں دماغ سے ہمارا کام ہو رہا ہے. وہ دماغ کو خون کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. اور خون ہونا، وہ خون سے ضرورت پوری ہو رہی. اب خون کو بھی رزق ہونا. خون کیسا بنتا ہے؟ ایسے بن جاتا ہے کیا خون کو بھی اب غذا کھانا پڑتا. غذا کھانا پڑتا. وہ غذا کہاں سے آ رہی؟ ترکاری کھا رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، مصری کھا رہے ہیں، اخروٹ کھا رہے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خود بنا لیے صبح اٹھ کے؟ نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ اس کو اگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اگا رہے ہیں. جو پھل کھا رہے ہیں، جو پھول کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ رزق ہے ہمارا. فروٹس رزق ہے، ترکاری رزق ہے ہمارا، یہ رزق ہے ہمارا. اب رزق ادھر آ گیا ہمارے پاس. وہ رزق کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں. وہ کیسا بن رہا؟ وہ بین زمین میں ڈال رہی، وہ مٹھی سے پھل اٹھ کے آ رہا. اب وہ مٹھی نہیں رہتی تو فروٹ پھل کیسا نکل کے آتا تھا؟ وہ رزق ہمارا کیسا آتا تھا؟ وہ مٹھی کی وجہ سے آ رہا.
चलो भाई मट्ठी निकालती बोल रही ना फल, अब मट्ठी भी नहीं निकाल सकती, मट्ठी के अंदर पानी नहीं डाले, मट्ठी से रिक्स निकल के आ रहा, बोले मट्ठी के अंदर पानी नहीं डाले तो रिक्स नहीं निकलता, नहीं बनता। वो पानी अल्लाह ताला उसके अंदर पहुंचा रहे, पानी उसके अंदर पहुंचा रही। वो जो रिक्स बन रहा है हमारा, उसका रिक्स क्या है? वो पानी है। वो उसको पानी पहुंचेगा तो वो रिक्स बनाएगा, पानी है। अब वो पानी कहाँ से आ रहा? आसमान से, बादल के बरसा रहा, बादल ने बरसा रहा, उसकी भी हाजित अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं। तो ये तमाम हाजितें, तो ये सारा एहसास करना है हमें कि ज़र्रा ज़र्रा जो कुछ भी मिल रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। ये एहसास करेगा तो बंदा अल्लाह को पहचान सकेगा। वो जब पहचान लेगा तब बोलेगा अल्लाह तू ही मालिक है, मेरे पास अमानत है अल्लाह, ये जो खाना मेरे पास आ रहा है तूने दिया है, जो मेरे पास गाड़ी है तेरी तरफ से, बीवी बच्चे तेरी तरफ से, सारी चीज़ें जो है अमानत है। तो अमानत का जब एहसास करता है तो उसके ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह की पहचान में इजाफा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान में इजाफा होता है। तो ये हमें क्या करना है? इसका एहसास करना है। अब एहसास कैसा आएगा? वो इल्म ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेगा बंदा, इल्म दीन सीखेगा, तभी उसका एहसास होगा। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिक जाता है, अल्लाह ताला चाहते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाए जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की जो पहचान हासिल कर लेता है, जो इल्म दीन हासिल कर लेता है, इल्म दीन क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। इस्लाम में क्या करना है? मानना है। क्या मानना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हाजित रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजित रवा है, कोई मालिक नहीं है, अल्लाह ही मालिक है। फिर उसको जानना है कि अल्लाह हाजित रवा है तो कैसा है, अल्लाह मालिक है तो कैसे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तो कैसे रसूल है, तमाम रसूलों के, तमाम अंबिया के मालिक है, तमाम रसूलों के रसूल है, अल्लाह ताला तमाम सारे आलम के मालिक है। ये ईमान जानना है, इसका इल्म हासिल करना है। और क्या करना है? देखना है, एहसान में देखना है। जब देखने पे आ जाता है बंदा कि अल्लाह ताला हाजित रवा कैसा है, जब देखता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तो कैसे है, वो जब देखता है तो वो बंदे को बोलते हैं मोहसिन। वो मोहसिन, अल्लाह ताला उसको मोहसिन का दर्जा अता फरमाते हैं। और मोहसिन को ने अल्लाह ताला मोहसिन है और बंदे को बोलते हैं तू मुझे देख रहा है, तू भी मोहसिन। तो अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, अल्लाह ताला की इज्जत है, अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, तो तू ये भी इज्जत वाला बंदा है मेरा। अल्लाह ताला मोहसिन है, इसको भी मोहसिन बनाती है, मुझे पहचानता है, ये मुझे देख रहा है, ये भी मोहसिन। ये मुझे जानता है, ये मोमिन है, ये मुझे जानता है, ये मोमिन है, ईमान वाला बंदा है। तो ये एहसास करना है, मोहसिन का एहसास करेंगे तो हम अल्लाह ताला हमें भी मोहसिन बनाएंगे, देखने वाला बनाएंगे। अल्लाह को किसको देखने वाला? अल्लाह को देखने वाला। इस्लाम, ईमान, एहसान पे अब जब वो देखने वाला बन जाते हैं, अल्लाह ताला को पहचानने वाले बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? पसंद बहुत फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? और इसको मैं वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाऊँगा जहाँ से गुमान भी नहीं कर सकता। खाली सोचने में रहता, अरे मालिक मेरा अल्लाह है, देखता है कि अल्लाह तू मालिक है, कहाँ से कि पैसे आ जाते, ज़रूरत जो है पूरी हो जाती। अरे ये परेशानी आ रही, ये पैसे जो अभी रिक्स जो पहुंच रहा है, अभी हम सिर्फ पैसे को पकड़ के बैठे हुए, पैसा हमारा रिक्स है, तो उसी को लेकर देखते हैं, परेशानी आ गई, रिक्स चाहिए। रिक्स क्या है? पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो झगड़े हो जाते, पैसे मैं घर को नहीं भिजाया तो घर वाले लड़ लेते, पैसे आए मैं अगर खाना वाना बीवी को नहीं खिलाया, नहीं पिलाया तो झगड़े हो जाते, घर पे पैसे नहीं भेजा, बहन की यतीम की तीमारदारी, किसी को नहीं दिया, ज़रूरतमंद को नहीं दिया, झगड़े हो जाते। भाई अरे दे रहा इसने हमारा बच्चा पैसे, देता ही नहीं, फरमाबरदारी नहीं करता, पैसे नहीं पहुंचाता माँ को। तो ये अब ये हमारा रिक्स, इसकी ज़रूरत है बोल रहे हैं हम। जब हम मोहसिन को पहचान लेंगे और इस्लाम, ईमान, एहसान पर टिक जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें यार गुमान भी नहीं जाएंगे, वहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और वहाँ से ज़रूरतें पूरी करेंगे तो हमारे ज़रूरियात पूरे हो जाएंगे। तो हम जब ज़रूरियात पूरे हो जाते हैं तो टेंशन नहीं रहती, कुछ भी टेंशन नहीं हुई तो झगड़े भी नहीं होते। क्या झगड़ लेंगे आप? माँ बाप से झगड़े, माँ बाप बोल रहे पैसे भिजाओ, मेरे पास कहाँ है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा बोल के परेशान होता, मेरा पैसा है बोल के परेशान होता, मैं बोल के परेशान होकर झगड़ा करता, मैं कहीं को भिजाऊँ, मैं कहीं को भिजाऊँ पैसे, मेरे को देखना है, यहाँ पर भी फैमिली को देखना है, आगे फ्यूचर है मेरे को बहुत करना है, जमाना है, आगे जाके मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो अभी से तबीयत की फिक्र है। तो ये मैं बोला अटक गया, मोहसिन का एहसास करा, इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिका, अल्लाह मालिक है बोला, टिक गया तो अल्लाह ताला क्या कहता है? मैं इसको पहुंचा दूंगा। रिक्स मिल जाता, फिर भिजाओ माँ बाप को पैसे भिजाओ, रिक्स मिल जाता, हक अदा करो बीवी का, रिक्स मिल जाता, हक अदा करो बच्चों का,
मगर टिकेगा तो होगा ये, वरना फिर ये झगड़े में परेशान रहेगा। पहले परेशान होगा, फिर परेशान होकर फिर झगड़े करेगा, क्यों? उसको रिस्क नहीं मिल रहा बोल के। मगर ये यकीन उसका अगर हो गया कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, तो मांगेगा किससे? मोहसिन से मांगेगा। मोहसिन का एहसास करेगा, मोहसिन से मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको अता करेंगे। अल्लाह ताला के इहाते में रहेगा तो अल्लाह ताला उसको अता करेंगे और उसको सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला उसको बख्शेंगे, वहाँ से अता करेंगे जहाँ से गुमान भी नहीं जाएगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब में फरमाते हैं, एक हिकायत बयान करते हैं। आप हिकायत क्या बयान करते हैं? जो बाज होता है, बाज जो चील जो आसमान में रहती है, उन्हें हमेशा शिकार के तलाश में रहता, शिकार के इंतज़ार में रहता। क्या शिकार क्या करना चाहता? जो तालाब में जो मछली बाहर निकल के आती, सांस लेने आती, या तो कुछ मस्ती करने आती, उछलने आती, बाहर कूदने आती, देखने आती, जो भी आती, जिस वजह से भी आती, बाहर जब निकलती, बाज क्या करता? आके ताक में रहता, उन्हें छपट्टा मारता और उसको लेके चल देता, खा लेता, उसका शिकार कर देता, उसको फना कर देता, उसको तबाह कर देता, उसको चीरफाड़ कर देता। तो आप फरमाते हैं जो वो तालाब है, वो मिसाल को समझाते हुए, वो तालाब के अंदर रही मछली तो महफूज है, बाहर निकली तो शिकार हो जाती, बाहर निकली तो उसको ख़तरा है कि वो चील बाज उसको छीड़-फाड़ कर दे, बाहर निकली तो उसको ख़तरा है कि उसकी जान चले जाए, बाहर निकली तो उसको ख़तरा है कि वो फना हो जाए, तबाह हो जाए, तो ये उसको ख़तरा है। तो आप वो मिसाल को समझा के बोलते हैं कि ये जो तालाब है वो हमारी प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन क्या है? अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में अपन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर है अपन। और वो जो मछली है वो इंसान है, वो मछली इंसान है, और जो बाज है वो शैतान है, शैतान का हथकंडा है, शैतान की गल है वो। शैतान इंतज़ार में बैठे हुआ है पंजे गड़ाकर कि जब कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह ताला के आसार, अल्लाह ताला के अफ़ाल से जो बाहर निकलेगा, अल्लाह ताला की पनाह से जो बाहर निकलेगा, मैं उसको पकड़ लूँगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रोटेक्शन में रहा तो वो क्या करेगा? अल्लाह मालिक है, मैं मोहताज हूँ, मेरे पास जो भी अमानत है, ये जब तक उसके अंदर रहा, शैतान का हथकंडा उसके अंदर नहीं चलेगा। शैतान क्या कर रहा? तकब्बुर करता, तकब्बुर नहीं आएगा। मेरा नहीं है बोलेगा बंदा, तो किस बात का तकब्बुर? मेरा नहीं है बोलेगा, उस अब सामने वाले को भी देख के बोलेगा ये तो उसका भी नहीं है, वो भी मोहताज है, तो क्या आएगा? हसद होगा। शैतान हसद डाल ही नहीं सकता, क्यों? इसका ईमान क्या है? वो प्रोटेक्शन में क्या है? मैं भी मोहताज हूँ, सामने वाला भी मोहताज है, बॉस भी मोहताज है, बीवी भी मोहताज है, माँ बाप भी मोहताज है। किसके मोहताज? एक दूसरे के नहीं, अल्लाह के मोहताज। तकब्बुर नहीं आएगा, हसद नहीं आएगा। तकब्बुर और हसद से बंदा ये लोगों के दिलों में डालता है कि अल्लाह मालिक नहीं, तू तेरे पास अमानत नहीं, तेरा है सब बोल के, ये तकब्बुर आता। जब हमारे दिल में हम अंदर रहेंगे, इहाते में रहेंगे, अल्लाह के कवरेज में रहेंगे, अल्लाह के नेटवर्क में, अल्लाह के प्रोटेक्शन में, वो वाईफाई रेंज के अंदर रहेंगे जब तक, तो महफूज है कि अल्लाह मालिक है, मेरे पास अमानत है। ये जो अगर कैफियत कंटिन्यू जिसके अंदर चलते रहेगी, कंटिन्यू चलना है। आज बोला अल्लाह मालिक है और फिर कल बोला कि नहीं मैं हूँ बोले, तो फिर शिकंजे में आ जाता। तकब्बुर कभी भी आ सकता। मछली हमेशा पानी में रहना, एक बार भी निकली तो पकड़ने का खतरा है, एक बार भी बाहर निकली तो उसका शिकार होने का खतरा है। तो हम क्या करें? ईमान की तजदीद हमेशा करते रहे। हम हमेशा दिल में ईमान कहाँ रहता? दिल में रहता, हमेशा दिल में, बातिन में ईमान रहता। बातिन अपना सुधारे। अब वो बातिन कैसा सुधरेगा? वो औलिया अल्लाह की सोबत में बैठेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन की सोबत में बैठेंगे, अल्लाह ताला की पहचान हासिल करेंगे। अल्लाह ताला मोहसिन है, इस्लाम ईमान एहसान पर टिक कर अल्लाह को जब देखेंगे तब वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। वो प्रोटेक्शन में आए बाद से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कंटिन्यू हमेशा तजदीद करते रहे, कि बोलते रहे हमेशा कि अल्लाह ही मालिक है, मैं मोहताज हूँ, मेरे पास जो है अमानत है। इसलिए ज़िक्र में क्या बताया जा रहा है? डेली 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र क्यों बताया जा रहा है? कि हमेशा कंटिन्यू उसको ईमान में उसको बताते रहे, दिल को अपने बताते रहे कि अल्लाह मालिक है, मैं मोहताज हूँ। आसार में क्या करना? अल्लाह मालिक है, मोहताज हूँ। ये कंटिन्यू जब बोलते रहेगा बंदा तो प्रोटेक्शन में रहेगा, और बाहर नहीं निकलेगा, दुनिया में नहीं आएगा, झांकेगा नहीं, दुनिया में नहीं झांकेगा, दुनिया में क्या चल रहा है नहीं देखेगा। ये इसके पास वो है, इसके पास ये है, मैं बेहतर हूँ, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करता? अल्लाह ताला से सुलह करने में लगा। अल्लाह से सुलह रहती उसकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह रहती, औलिया अल्लाह से सुलह रहती उसकी। अब जब इन सब से सब सुलह रही तो तमाम जो झगड़े हम लोगों के साथ कर लेते फिर रही, वो झगड़े भी नहीं होते, उनसे भी सुलह हो जाती। तो ये
बेसिस क्या है? सबसे पहले जो झगड़ों से बचने की आज ज़माने में, आजकल के माशरे में सबसे ज़्यादा घरेलू झगड़े, लड़ाइयाँ, पैसों के मामले में, प्रॉपर्टियों के मामलों में ये लड़ ले रही। 10,000 की प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ ले रही, 15,000 2 लाख की प्रॉपर्टी के चक्कर में एक दूसरे का कत्ल हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मेरा माल है। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसके हिसाब से डिवाइड नहीं कर ले रहे। ये जब पहले अल्लाह के ऊपर ईमान लाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए उसके हिसाब से काम करेंगे तो परेशानी नहीं आएंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नबी ने जो हुक्म दिया है उस हिसाब से बांटो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि उन लोग को पता है कि अल्लाह मालिक है, अगर ये बांटना है तो अल्लाह का हक है, अगर मुझे चाहिएगा, मुझे जितनी ज़रूरत होगी अल्लाह ताला और अता करेगा। ये अगर ईमान होगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो हमारे माशरे में हमारे पास जो हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, जो चाह रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चे लड़ रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं कि बाहर लड़ाइयाँ लेके आ रहे हैं, रिश्तेदारों में जो हो रहा है लड़ाई देख रहे हैं हम लोग। ये जो लड़ाई हो रहे हैं इससे ओवरकम कैसा करें? इससे ओवरकम कैसा हुआ? इससे ओवरकम होने का, अब देखिए, जब एक झाड़ में पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो एक एक पत्ता उखाड़ लेते बैठेंगे तो ज़माना निकल जाएगा। एक एक पत्ता, अगर झाड़ ख़राब हो गया, झाड़ को कीड़े लग गए, तो जो जो जहाँ जहाँ कीड़े लगे वहाँ वहाँ काटे बैठेंगे तो सालों निकल जाते। तो उसका इलाज क्या है? उसकी जड़ जो जड़ है उसमें दवा डालनी जाती है। जो उसका डॉक्टर देखता है उन्हें एक एक पत्ता काट लेते नहीं फिरता, ये प्रॉब्लम है इसको ये काटो, वो प्रॉब्लम है वो काटो, नहीं, उसकी जड़ में दवा डालता है। जड़ में दवा डालती पूरा सही हो जाता। तो ये जो लड़ाई झगड़े है, जो परेशानियाँ आ रही है हमारे पास, ये जो हम लड़ ले रही, जो लड़ाइयाँ हो रही, जो झगड़े हो रही, इसकी वजह क्या है? उसके रूट कॉज पे जाए। उसका रूट कॉज क्या है? अल्लाह ताला से झगड़ा है हमारा, अल्लाह ताला से झगड़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा है। तो ये दुरुस्त करे, कोर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। तो जो भी चाह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में से लड़ाई झगड़े निकल जाना, तो अब ईमान सीखे, अल्लाह ताला की पहचान हासिल करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करे। बंदा ये जब हासिल कर लेता है तो वो उसके सारे मामला जो है, जो कुछ भी वो चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, कोई परेशानी ना हो, तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले लेते हैं बंदे को। अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिस्क, अब उसका रिस्क क्या है? अब उसकी ज़रूरत क्या है? वो झगड़े से बाहर निकलना है। तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से झगड़े से बाहर निकालते, जहाँ तो परेशान गुमान भी ना करता उन्हें, अरे सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, अल्लाह से दुरुस्त कर लेगा, अल्लाह ताला इसके सारे प्रॉब्लम निकाल देंगे, इसको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। पहचाने तो सही, यकीन तो करे अल्लाह के ऊपर कि भाई अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही राज़ी है, जब वो करेगा तो निकालेंगे अल्लाह ताला। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होता, ऐसा कैसा होता। अब उसकी मिसाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाने से पहले वहाँ पर 2 कबीले थे, औस और खुज़रज। उनके बीच में झगड़े थे, लड़ाइयाँ थे। कैसे लड़ाइयाँ? खूनखार लड़ाई। खूनखार लड़ाई जब होती थी, झगड़ा जब होता था, मारकाट होती थी, खूनखार लड़ाइयाँ होते थे। और वो लड़ाई झगड़ा कब से चलता था? 100 साल से चल रहा था, तकरीबन 100 साल से चल रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए, जब अल्लाह ताला की पहचान दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान जब वो हासिल करे, तो वो क्या हो गया? उन लोग के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। जो असल दीन थी, जो असल अल्लाह मालिक है, हमारे पास अमानत है, ये उनके अंदर मालूम हो गया, उसका इल्म उन्हें हासिल हो गया, वो जान लिए कि अल्लाह ही मालिक है, हमारे पास अमानत है, वो देख लिए कि अल्लाह ही मालिक है और हमारे पास अमानत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये दुरुस्त हो गया। ये झगड़ा जो था पहले अल्लाह के साथ, वो दुरुस्त हो गया। नबी के साथ जो झगड़ा था वो दुरुस्त हो गया। वो जैसा ही अल्लाह की पहचान हासिल हुई, मोहसिन को जब पहचान लिया, तो इन लोग के भी झगड़े पूरे दुरुस्त अल्लाह ताला ने दूर कर दिए। अब ये दूर हो गए। 100 साल की लड़ाई जो कि खूनखार थी, जो लड़ाई झगड़े ऐसे थे कि जब लड़ाई होती तो एक दूसरे को मार दिया जाता था, वैसे झगड़े जब अल्लाह से दुरुस्त कर दिया, जब इल्म दीन सीख लिया, जो नबी की पहचान सीख ली, नबी का अदब सीख लिया, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनके झगड़े दूर कर दिए और उनको भाई भाई बना दिया। अब हमारे झगड़े 100 साल पुराने हैं, छोटे मोटे झगड़े महीना भर में लड़ाई होती, 2 साल पुरानी होंगी, 10 साल। हमारी उम्र कितनी है? 30 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, तो कितने दिन पहले लड़े होंगे अपन? 20 साल पहले लड़े होंगे, 20 साल से होंगी लड़ाई। तो अगर उससे बाहर निकलना है तो पहले अपने रब से रिश्ता सही करें, रब को पहचान करें, रब से जो झगड़ा करे उसको सही करे, तमाम झगड़ों से बाहर निकल जाएगा बंदा।
اگر ہے جھگڑے تو باہر نکل گئے, نہیں ہے جھگڑے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اس سے. تو یہ مگر ہمارا پہلے کیا ہے, 100 سال کا جھگڑا جب اللہ کی پہچان مل جائے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل جائے تو وہ جھگڑے نکل گئے اور بھائیاں بن گئے. اور ایسے بھائیاں بنے, وہ اوس اور خزرج جا کے ان کو انصار صحابی کا خطاب ملا. انصار صحابی بہت بڑا, آپ انصار صحابیوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے, انصار صحابیوں کا ذکر بڑے بڑے مثالوں میں لیا جاتا ہے. آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اور کیسا اتنی محبت آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہو کے جو لوگ آئے تھے وہاں پر, جو دوسرے صحابی بنے تھے, آ کے ان لوگوں کو کہا کہ آج سے تم لوگ بھائی بھائی ہو, اور بھائی بھائی ہونے کا حق ایسا ادا کرے کہ وہ جیسا حق ادا کرے ویسا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. ایک کے پاس 2 باغ ہوتے تھے تو بولتا تھا کہ یہ ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا ہے, ایسا حق ادا کرے. کیسا دے دیا مال اٹھا کے, کیسا دے دیا بھائی, اتنی بڑی پراپرٹی کیسا دے سکتے. اللہ کو پہچان لیے تھے, رسول کو پہچان لیے تھے, بولے تھے کہ یہ اس کا مالک تو اللہ ہے, نبی کا حکم ہے, نبی کا ادب کرنا ہے. نبی نے کہا بھائی بھائی ہے, یہ آج سے اس کا, یہ آج سے میرا, آدھا اس کا آدھا میرا. یہ یقین تھا, یہ ایمان تھا. لڑائی جھگڑے ہوئے, رسول بولے آج سے تم بھائی بھائی ہو. تو کیسا بھائی بھائی, میں نے دیتا پراپرٹی, میں یہ نہیں کرتا. یہ جھگڑا کرنے والے, یہ جھگڑا کرنے والے کون ہے, یہ شیطان کی صفت میں. شیطان کیا بولا, میں بہتر ہوں, آدم علیہ السلام بہتر نہیں ہے, میں آگ کا بنے ہوا ہوں, وہ مٹی کے بنے ہوئے, یہ جھگڑا. تو یہ صحابی کی مثال کیسی ہے, جب علم دین مل جاتا ہے, اللہ کی پہچان مل جاتی ہے, اللہ مالک ہے یقین آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے لڑائی جھگڑے دور کر دیتا ہے اور آپسی میں محبت ڈالتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, اللہ سے درست کرنا چاہیے. ہمارا جو معاملات ہے, جو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ سے, اس کو درست کرنا ہے. اگر وہ رشتہ درست ہو گیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہونا چاہیے, جو حقیقی رشتہ ہے, وہ رشتے کو درست کرنا. جو نبی کی پہچان ہے, وہ نبی کی پہچان حاصل کرنا. جو نبی کا ادب ہے, وہ نبی کا ادب کس طرح ادا کرنا ہے, اس کا ادب, نبی کا ادب کیسا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ادب سمجھنے کی کوشش کرے, وہ سیکھنے کی کوشش کرے. میرا جو نبی آ رہی ہے, نبی نے اتنے بڑے بڑے تحفے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت عطا کریں گے قیامت کے دن. رحمت للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حق میں اتنی دعا کی, ہمارے لیے اتنی قربانیاں اٹھائی. یہ احساس ہی نہیں ہے, ہم پہچانے نہیں ہمارے نبی کو. جب پہچان لیں گے تو وہ نصرت اللہ تعالیٰ بنیں گے. یہ پہچان لیا ہے بندہ, یہ ہے بندہ, ہو یہ احساس رکھتا ہے میں مالک ہوں اور یہ میرے نبی کی ادب کرتا ہے. فرشتے, سارے فرشتے ادب کرے تو کیا کہ محفوظ تھے. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو, سجدہ کرے. ادب کرے نبی کا تو محفوظ رہے. شیطان نہیں کرا, وہ بھٹک گیا. ہم بھی کیا کر رہی ہوں, نبی کا ادب نہیں کر رہی, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, بارگاہ سے نکال کے پھینک دیں گے. نبی کی شان میں اگر گستاخی کریں گے, اللہ تعالیٰ بارگاہ سے نکال پھینکیں گے. نبی کے, اللہ والوں کی, اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ولیوں سے, جو میرے محبوبین ہیں ان سے اگر جو بغض رکھے گا, میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے, جھگڑے وگڑے سے چھوڑ دو, یہاں تک جنگ کی بات آ گئی. جھگڑا, اگر ہم جھگڑا کریں گے, اللہ تعالیٰ جنگ کریں گے. اور جو ہمیں سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگ اللہ کرے گا تو اس کی جیت کس کی ہونے والی ہے, اللہ کی جیت. کیونکہ اللہ کی چاہت پوری ہونے والی ہے. ہماری ایک اللہ کی چاہت ہے, ایک ہماری چاہت ہے, وہی ہوگا جو اللہ کی چاہت ہے, حدیث قدسی ہے. تو ہم یہ یقین کریں, ہم یہ ایمان لے کے آئے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے, یہ جب ایمان آ جاتا ہے بندے کے دل میں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے, تو جو کچھ گزر گیا وہ بھی اس سے راضی رہتا ہے, جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی اس سے راضی رہتا, اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اس سے راضی رہتا ہے. اب جب وہ راضی رہے گا بندہ تو کس بات کا جھگڑا, جب وہ رب سے راضی رہے گا تو کس بات کا جھگڑا. اللہ تعالیٰ سے درست, اللہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے, جو اللہ کی مرضی ہے اس کے تحت زندگی گزارے گا, دین کے تحت زندگی, اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے اس کے تحت زندگی گزارے گا, تو کس بات کا جھگڑا. وہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں. جب اللہ سے جھگڑا نہیں ہوگا تو کسی اور سے جھگڑا ہوگا نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں ہوگا تو کسی اور سے جھگڑا ہوگا نہیں. جب اولیاء اللہ سے جھگڑا ہوگا نہیں تو کسی اور سے جھگڑا ہوگا نہیں. سارے کام, سارے معاملات اچھے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر یہ سیکھنا ضروری ہے. اس کا اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں, جو بندہ اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہمارا مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے معنی کیا بتایا گیا, یعرفون یعنی اللہ کی پہچان.
اللہ کو پہچانا، جو حقیقی جیسا حق ہے پہچاننے کا وہ جو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ راضی کرتے ہیں۔ جب ہم راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم جب پہچان لیتے ہیں کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، جب پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کرنے والا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کو پہچان لیتا ہے، جو لوگوں کی حقیقت ہے، جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے، اس کا دل وہ سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جو لوگوں کو پہچانا، اب لوگوں کو پہچان لینا کیا ہے؟ وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، پہچان لیا، وہ انسان کی حقیقت کیا ہے پہچان لیا تو وہ سکون میں آ جاتا اب انہیں۔ اب سکون میں کیا جاتا؟ اب پہچانا نہیں، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اگر نہیں پہچانا تو اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس 10 گھر ہے، اس کے پاس 20 گھر ہے، اس کا وہ عہدہ ہے، وہاں پر تکبر حسد میں آ کے اس کا سکون، اس کا اطمینان، اس کا چین سب غارت ہو جاتا۔ مگر جب حقیقی پہچان لیا کہ انسان کیا ہے، انسان کیا ہے؟ محتاج ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جب یہ آ جاتا تو سکون میں آ جاتا، اطمینان میں آ جاتا۔ جب اطمینان میں آ جاتا تو جھگڑتا نہیں، کرتا نہیں، سکون کی لائف چلتی اس کی۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ہم انسان کو پہچانے۔ انسان کو پہچاننا کیا ہے؟ خود کو پہچاننا۔ خود کو کیا پہچانا؟ خود کی کیا ہے حیثیت کہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم محتاج ہیں، میں جو ہے ہمارے دل میں اس کو نکال کے پھینکے۔ میں اصل وجہ ہے جو جھگڑا پیدا کرتی، تکبر آتا ہے، حسد آتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کہ بھائی اس کے پاس زیادہ کیسا آ گیا، تو یہ کیسا ہوگا؟ تکبر کیسا نکلے گا؟ اللہ مالک ہے اس کا احساس ہوگا، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے اس کا احساس ہوگا، تو تکبر نکلے گا اور اللہ کی حقیقی پہچان انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ رنگ بولتے ہیں نا اپن، یہ رنگ وہ رنگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں بول دو کہ تم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بھی ایک رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جو دیکھیے رنگ کیا ہوتا ہے؟ جس کے جو چاہے وہ کرے گا اس کے رنگ میں ڈل جاتا، جس کو جو پسند ہے وہ کرے گا اس کے رنگ میں ڈل جاتا۔ اب اللہ کے رنگ میں ڈلنا کیا ہے؟ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو اللہ کے رنگ میں ڈل لیں گے۔ اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کو کیا ایمان کیسا لانا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ جس کا ایمان ہے، یہ جس کے دل میں اتر گیا کہ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں، میرے پاس امانت ہے، جس نے جھگڑا ختم کر لیا، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو مسلمان کیا کریں؟ میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں آ گئے، اللہ کے رنگ میں۔ تو اب یہ رنگ وہ رنگ کرنا ہے تو اللہ کے رنگ میں آنا ہے مین امپورٹنٹ۔ اللہ کے رنگ میں آئیں گے تو پھر رنگ میں رہو، کیسے بھی رنگ میں رہو، مگر رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس امانت۔ یہ جھگڑے سے باہر نکلنا ہے، جھگڑے سے باہر نکلنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرما دو اے مسلمانوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا بتائے گی؟ عز و انکساری، ذلت، فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت۔ تو ہم عز و انکساری صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں، فقیر اللہ کے ہی ہیں، کسی اور کے فقیر نہیں ہیں۔ عز و انکساری ہم کسی اور کی نہیں کرتے، اس کے پاس زیادہ آ گیا اس کے سامنے جا کے عز و انکساری، میرے پاس مال زیادہ ہے تو لوگ میری عز و انکساری کریں، میں بہتر ہوں بولے۔ یہ ہم نہ کسی کو بہتر ہے بولتے ہیں، نہ ہم بہتر ہے بولتے ہیں، نہ ہم کسی کی عز و انکساری کسی کے سامنے کسی کو مالک بولتے ہیں، نہ میں مالک ہوں بولتے ہیں۔ ہم کس کو مالک ہے بولتے ہیں؟ اللہ کو مالک۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ عز و انکساری کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ نماز میں گئے ٹھہرے، عبادت کیا کرنا ہے؟ عبادت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے خود بولے عز و انکساری اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، نماز میں ٹھہر کے اللہ کے سامنے عز و انکساری کر رہے ہیں، تو عبادت مقبول ہے۔
ذلیل اللہ کے سامنے ہو رہی ہے، اللہ میں تو ذلیل ہوں، میں تو فقیر ہوں، یہ اللہ کے سامنے ہو رہی تو یہ عبادت ہو رہی، اللہ کی عبادت ہو رہی. احتیاطی کر رہی، گناہوں سے بچ رہی، یہ کر رہی، اللہ سے ڈر رہی تو یہ عبادت ہو رہی. اگر کسی اور کے سامنے یہ جو کرنا ہے اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے کر رہی، باس کے سامنے جا رہے ہیں ظلم کے ساری کر رہی کہ بھائی اس کے پاس بہت ہے، ورنہ اگر یہ نہیں کرا تو کیا ہوگا میرا، یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، دوسروں کو عزت دے لیتے بیٹے، دوسروں کا ادب کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ مقام پہ رکھنا ہے، مگر عزت کے ساری نہیں کرنا. وہ محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہیں، مگر ہم کس کے؟ صرف اللہ کے محتاج ہے، کسی اور کے محتاج نہیں ہے. تو کسی اور کے محتاج بننا بھی نہیں ہے، کسی اور کے سامنے عزت کے ساری نہیں کرنا ہے. تو مسلمان اللہ کے رنگ میں جو رنگ جاتا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو ہی مالک مانتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے والا بننا ہے. تو یہ کب ہوگا اللہ سے مانگنے والا؟ اللہ سے جھگڑا ختم کریں گے تو اللہ سے مانگنے والے بنیں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، اللہ موسی نے اگر سمجھ جائیں گے تو اللہ سے جھگڑا ختم ہوگا اور اسی کی عبادت کریں گے. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جس سے مل رہا اس کی عبادت ہوتی ہے. جو دل میں رہتا نا، جس سے مل رہا، جو یقین ہوتا نا، اسی کے سامنے جھکتا بندہ. کمپنی سے مل رہا بولا تو کمپنی کے سامنے جھکتا، سسرال والوں سے مل رہا بولا تو سسرال والوں کے سامنے جھکتا، ماں باپ بچے سے مل رہا بولے تو بچہ ماں باپ بچے کے سامنے جھکتے، عزت کے ساری کرتے. اگر اللہ سے مل رہا، یقین ہو گیا اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بننا ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے. تو یہ جب ایمان آ جائے گا تو اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، کسی اور کی عبادت، کسی اور کے سامنے عزت کے ساری کرنے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ. عبادت کرتے ہیں. اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بارے میں وہ کیسا ہو سکتا. اب ہم بھی کیا کریں؟ ہم بھی جھگڑ رہے ہیں. ہم کیا جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، زبان سے بول رہے ہیں، مگر دل میں کیا ہے ہمارا؟ میں مالک ہوں. اللہ بڑا مالک ہے، میں دل میں یہ ہے بیٹھے ہوا کہ میں مالک ہوں، میں اپنے گھر والوں کا مالک ہوں، میں گھر والوں کو سنبھال رہا ہوں پورا، میں ان کا مالک ہوں، میں کمپنی میری مالک ہے، رشتہ دار میری مالک ہے، ایک دوسرے کے مالک بنے ہوئے. یہ جھگڑ رہے ہیں. تو یہ جھگڑنا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گئی تھی؟ کار کیا ہو گئی تھی؟ امانت دی تھی تو میری ہے جب بولا تو وہاں پر جھگڑا اسٹارٹ ہوا. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو امانت دی ہے میری ہے بول رہی، تو یہ جھگڑا اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ بول رہے جھگڑ رہے ہو تم لوگ جھگڑ رہے ہو، میرے بارے میں جھگڑ رہے ہو، میں مالک ہوں، میں نے تم کو دی ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، اور تم جھگڑ رہے ہو، میری اپنی ہو بول رہے ہو، میری ہے بول رہے ہیں، تم لوگ تکبر کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا پروردگار ہے، اور حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. پالنے والا میں ہوں، تم جھگڑ رہے ہو. تم بول رہے ہو کہ میں پال لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں، میں دے رہا ہوں نا، میں کر رہا ہوں نا، چلو یہ پیسے لے لو، اگلی بار سے پوچھنا نہیں میرے سے. یہ کیا کرتے؟ دے کے بھی تکبر کرتے، یہ جھگڑا کرتے. تمہارا پالنے والا بھی میں ہوں، اس کا بھی پالنے والا میں ہوں، سب کا پالنے والا میں ہوں، تم جھگڑا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم کو ہمارے اعمال کے بدلے ملے گا. ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مسلمانوں کہہ دو میرا جو اعمال ہے وہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اور جو تمہارا جو اعمال ہے، جو تم جھگڑا کر رہے ہو، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ہم اللہ سے مانگنے والے، ہم اللہ سے جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، ہم مانگنے والے اللہ سے، ہماری اللہ سے صلح ہے. یہ بول رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کہہ دو تم میری عبادت کرتے ہو، تم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور ان کا بدلہ ان کو ملے گا. اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا. تو بدلہ کیا ہے جھگڑا کرنے کا؟ شیطان کو کیا ملا تھا بدلہ؟ لعنتی ہو گیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے نکال کے پھینک دیے تھے. ہم بھی کیا کریں گے؟ اگر ہم جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو سارے یہ جھگڑے ہوں گے، اور ہم کس میں؟ لعنتیوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 20. اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے. آپ فرمائیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھگڑا کرے
تو آپ کہہ دو کہ میں تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سر جھکانا مطلب اپنے آپ کو سپرد کر دینا، میں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میری تمام حاجتیں اللہ پوری کرنے والا ہے، یہ تمام حاجتیں میں اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں۔ سچ اگر یہ جھگڑا کرے تو آپ کچھ مت بولیے، ابھی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں گے تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور جو لوگ میرے پیروی ہے انہوں نے بھی، آپ فرمانے کی، اور میں نے بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، میں بھی اللہ کے سامنے، میں اللہ کے حوالے ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور جو میرے ساتھ ہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں، میرے جو صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں مانگتے، وہ اللہ سے جانتے ہیں، اور تمہارے سے میں اللہ سے ہم نہیں جھگڑتے۔ اور اے پیغمبر تم اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ تم بھی اسلام لاتے ہو، بس اگر وہ اسلام لے آئے تو یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان پڑھ جو ہے نا، یہ اہل کتاب جو ہے، جو ان پڑھ ہے، ان لوگوں کو بول دو اسلام لے کے آؤ، بول دو میں مالک ہوں، یہ یقین لے کے آؤ، بولو پھر اسے صلح کرو، بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑنے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہمیں بھی بولنے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہوتا کیا، ہم پہلے سے صلح میں بول رہے ہیں، پہلے سے صلح میں بول رہے ہیں، مگر ہمارا دھوکہ ہے۔ شیطان اس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے، بول رہا ہے کہ تو اوکے ہے، بول رہا ہے شیطان، تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے تیرا، تو برابر ہے، تو ایمان والا ہے، یہ بول کے تکبر ڈال رہا ہے بیچ میں بہتر ہوں، تو اچھا ہے، تو سب معلوم، بول رہا ہے شیطان۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ان پڑھ جاہلوں کو بول دو، یہ ان پڑھ کو بول دو، یہ اہل کتاب کو بولو کہ تم اسلام لاتے ہو، اگر وہ اسلام لے آئے، اللہ سے درست کر لیے، تو پھر فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے رشتہ درست کر لیے تو ہم بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، سیدھی راہ پر آ گئے۔ اور اگر وہ منہ موڑ لے تو اے پیغمبر تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ منہ موڑ لے، اگر ہم درست نہیں کرے تو آپ بولیں گے اے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، اے حبیب آپ کا کام آپ کا کر دیا، آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، آپ بول دیے، اب میں ان کے سارے اعمال دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ہم بھی، ہمارے پیغام مل گیا، ہمیں بھی پیغام مل گیا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمیں موجود ہے، اولیاء اللہ ہمیں پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں بار بار کہ اللہ سے رشتہ درست کر لو، اللہ سے رشتہ درست کر لو۔ اگر ہم درست کر لیے، ہم اسلام میں آ گئے تو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ اگر ہم درست نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دو۔ اب اولیاء اللہ کو بھی بولیں گے، اولیاء اللہ کے اوپر کچھ ذمہ داری نہیں ہے، اولیاء اللہ نے نبی کا پیغام جیسا تھا پہنچانے کا پہنچا دیے، اگر راستے پہ ہم نہیں آ رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے، ہم بلیم نہیں کر سکتے کسی کو بھی، ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ نبی کا کام پہنچ رہا ہے، دین پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچ رہا ہے، ہم نہیں لے رہے ہیں، ہم درست نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تو ہم ہمارے اعمال کو درست کرنا ہے، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے ہیں، ہم کا یہ عمل چل رہا ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب نہیں کر رہے ہیں، رسول کا جو ادب ہے، رسول کی جو پہچان حاصل کرنا ہے وہ پہچان حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں، یہ جھگڑا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھے نہیں پہچان رہا، میرے سے جھگڑا کر رہا ہے، میرے نبی کے ساتھ جھگڑا کر رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ جو بے ادبی کر رہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں آج بول دیں گے کل چھٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر آن ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر آن ہمارا ریکارڈ لکھے جا رہا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے سامنے جا کے بول رہے ہیں کہ یہ تو نہیں پہنچاتے، یہ بیکار ہے، یہ صرف ایسی صحیح نہیں ہے، صحیح عمل تو ہمارے پاس ہے، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے ادبی جو کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھیں گے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے ہوں، تو ہمیں محفوظ رکھنا ہے اللہ سے، اولیاء اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا جھگڑا ہے، جو ہم بے ادبی کر رہے ہیں، بدعمالی کر رہے ہیں، تو اس کو درست کریں، یہ جب درست ہو جائے گا تو تمام جھگڑے تمام لڑائیاں درست ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی، ابراہیم سے اس نے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ نمرود کی بات ہے، کیا کرتا ہو، اتنی سلطنت ملی اس کو،
इतना पैसा मिला, अब उन्हें क्या कर रहा, दावा कर रहा मेरा है, मैं बेहतर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कर सकता हूँ सब, इलाह होने का दावा कर रहा। ये क्या कर रहा, झगड़ा कर रहा। अल्लाह ताला की इज़्ज़त है, अल्लाह ताला बोले मैं मालिक हूँ, मैं रब हूँ, मैं परवरदिगार हूँ, मैं इलाह हूँ, इन्हें क्या कर रहा, दावा कर रहा। अब इन्हें बड़ा दावा कर रहा, अपन छोटे दावा कर रहे हैं। इसको सल्तनत बड़ी मिली थी, वो सल्तनत के बलबूते पर उन्हें दावा कर रहा था। हमें छोटी सल्तनत मिली, घर की सल्तनत मिली, हम घर की सल्तनत में दावा कर रहे हैं कि मैं करता हूँ सब बोल के। तो फरमाते ये झगड़ा कर रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा कर रहा है। झगड़ा किया जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो जलाता और मारता है, तो उसने कहा मैं भी जलाता हूँ, मैं भी जलाता और मारता हूँ। एक अम्माखल नमरूद क्या करा, दो शख्स को बुलाया। जब इब्राहिम सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जलाता है और मारता है, तो उसने भी दो शख्स को बुलाया। जिसको सज़ा होने वाली थी उसको छोड़ देता, और जिसको सज़ा नहीं थी उसको मार देता। देखो मैं भी मारता हूँ, मैं भी बचाता हूँ, मैं भी जलाता हूँ, मैं भी मारता हूँ। ये करे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, बेवकूफ़ है वो, कमाकल है। जिसके पास तकब्बुर आ जाता है ना, वो अल्लाह ताला उसकी अक्ल निकाल देते उसके पास, कमाकल हो जाता। तकब्बुर में आने के बाद अक्ल काम नहीं करती उसकी, इसकी भी अक्ल काम नहीं करी, समझा नहीं, हक बात को समझा नहीं, ये पागलपन करने लगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर क्या करे, नहीं इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा समझाना। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो तू इसे मगरिब